فاروق صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گی. ایک تو آپ کا حالیہ چائنا کا وزٹ, اس کے حوالے سے آپ کی کیا ایکسپیرینس, پاکستان کو اس اپرچونٹی سے کس حد تک فائدہ اٹھانا چاہیے, کیا معاملات ہیں؟ لیکن ہم پہلے اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ جو بھارت اور پاکستان کا اس وقت جو ایک ٹینشن اور ایک کلیش چلا, اس کے بعد اب جو ڈپلومیسی چل رہی ہے, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفرٹس شروع ہو چکی ہیں. بلاول صاحب کی قیادت میں ڈیلیگیشن موجود ہے نیو یارک میں, اور وہاں پر بڑی اہم ملاقاتیں بھی آج ہونے جا رہی ہیں. تو آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں اس سچویشن کو لے کر؟ جی تھینک یو. دیکھیے انسانی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ طاقتور کی آواز جو ہے وہ دنیا سنتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو مغرب کا آپ سوچئے کہ مہنگا ترین جنگی ہتھیار تھا, جو ان کی ہائٹ آف دیئر ٹیکنالوجی تھا, 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ, وہ جو ریفیل ہم نے 3 گرا ڈالے. اب امریکہ کے جو ٹاپ اسٹریٹجک مائنڈز ہیں, فرانس کے جو ٹاپ ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں, یہ سب لوگ سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ بنا کیا, یہ پاکستان نے کیا کر دکھایا. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بیانیاں ہم بیچنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں جنگ تو ہم جیت گئے, جو گراؤنڈ کی لڑائی تھی وہ ہم جیت گئے, اب بیانیے کی جنگ چل رہی ہے. تو بیانیے کی جنگ اس وقت بیچنا یا لوگوں کو قائل کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان ہوگا پاکستان کے لیے کہ ایک تو ہم وی آر ٹاکنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ, ہم نے مغرب کے بہترین ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ مات کر دیا ہے. اور دوسری طرف اب بھارت کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں, آپ سوچئے کہ ایک تو مودی سرکار نے جو آپ سوچئے 20 کروڑ پاکستانی ہندوستان کے رہنے والے, ان کو لڑا دیا ہے انہوں نے ہندو پاپولیشن کے ساتھ. یہ مودی سرکار نے کر کے دکھایا. دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر تو وہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی ایک عرصے سے کر رہے تھے, لیکن اب جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کینیڈا میں بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ امریکہ میں بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ٹارگٹ کلنگ کہہ لیں, اس کو دہشت گردی کہہ لیں, انٹو فورن سوائل. تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ طاقتور کی آواز جیسے میں نے کہا سنی جاتی ہے, اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایٹ دا ٹاپ آف دا آپ سمجھیے کہ ورلڈ وائسز ہے کہ انہوں نے مغرب کا, چاہے وہ فرانسیسی ہوں چاہے وہ امریکی ہوں, ان کا جو بہترین جنگی ہتھیار تھا اس کو گرا دیا. اور اب ہوا یہ ساری سچویشن میں, یہ جو پاکستان انڈیا کلیش ہوا, اس میں ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز یہ تھا کہ ایک پرسیپشن جو پایا جا رہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے جو پہلے تعلقات تھے ان میں کہیں نہ کہیں گرد آ گئی ہے. وہ جو سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر چائنا کے کنسرنس سے بیسکلی جو چائنیز نیشنلسٹ ہم دیکھ رہے تھے, چائنیز نیشنل سے ان کو یہاں پر اٹیک کیا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے, جو ایک پوری سازش رچی گئی تھی وہ بھی ناکام ہوئی. اور جس طریقے سے اور جس طرح سے ہم نے دوستی, پوری دنیا نے اس کو وٹنس کیا کہ بھئی یہ دوستی جو ہے یہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہے, بلکہ مزید کلوز ہوئے ہیں. اب ہمارے لیے اپرچونٹی کیا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات ہیں اکانومی کے خاص طور پر لے کے, بائیلیٹرل جو ہمارے ٹرمز ہیں, اس میں گنجائش مزید ہے, پوٹینشل ہے جس سے اس اپرچونٹی کو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ دیکھیے ہم نے 2 رخ ہیں اس سکے کے. پہلا رخ آپ نے تجارت کی طرف ذکر کیا, تجارت کی طرف اشارہ کیا. تجارتی حوالے سے جس ایک ملک سے پاکستان سب سے بڑا تجارتی خسارہ کرتا ہے, کوئی 10 سے 11 ارب ڈالر سالانہ, وہ چین ہے. چین اتنی چیزیں بناتا ہے, دنیا بھر کو بھیجتا ہے, پاکستان کی طرف آتی ہیں. تو تجارت کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم امپروومنٹ کرنا بڑا مشکل ہے پاکستان کے لیے. وہ دنیا بھر جو ہے وہ تجارتی خسارہ کر رہی ہے چین کے سامنے. مسئلہ میں سمجھتا ہوں جو اپرچونٹی ہے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے. ہم جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور اس ملک میں جا کے اس ملک والوں کی جو اچیومنٹ دیکھتے ہیں, تو میرے ذہن میں تو فوراً 2 چیزیں آتی ہیں کہ وہ بنانے والے کی نیت کیا ہے, بنانے والے کا ویژن کیا تھا جو وہ انہوں نے چیزیں بنائیں, اور ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی, اس کی قابلیت کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ 45,000 کلومیٹر کا ہائی سپیڈ ریل. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا جو پلینٹ ہے زمین, اس کا جو سرکمفیرنس ہے وہ 40,000 کلومیٹر ہے, اور یہاں چائنا نے 45,000 کلومیٹر صرف چین کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک ہائی سپیڈ ریل بنا دی. اور ہائی سپیڈ ریل کا یہ معاملہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں بیجنگ سے اور جانا تھا ہمیں شنگھائی, اور وہ 1300 کلومیٹر کا راستہ ہے.
یعنی کہ آپ سوچئے کہ اسلام آباد میں ہم بیٹھے اور ہمیں کراچی جانا ہو، وہ 4 گھنٹے اور 18 منٹ کا وہ سفر انہوں نے 1300 کلومیٹر میں طے کر دیا۔ زبردست۔ اب میں یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر ہم ان سے کچھ سیکھ لیں اور کوئی اس قسم کی ریل چل جاتی ہے اسلام آباد سے کراچی تک، تو احتشام صاحب آپ اور میں مہینے میں 1 دفعہ تو ضرور کراچی جائیں۔ آج آپ یہاں بیٹھ کے ہمارے وہاں دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے۔ اچھا اب اس کا مقابلہ دیکھیے، یورپ کے اندر، پورے یورپ کے اندر 27 ممالک ہیں یورپین یونین کے اندر، اس میں 11,000 کلومیٹر کی ہائی سپیڈ ریل ہے، اور یہاں چین کے اندر 45,000 ہے، اور امریکہ میں ہائی سپیڈ ریل 0۔ آپ سوچئے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کر رہا ہے یورپ 2030 کے 2035 کے، چائنا آلریڈی وہاں پہنچ گیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔